الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. وأخرج البخاری ومسلم والمحدثون آخرون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد قال انی اوتیت ملة حنیفیہ سمحة سہلة. رواه البخاری والترمذی وابو داود والنسائی والطبرانی وابو یعلا واحمد رحمهم اللہ. اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. سال جب پورا ہو جاتا ہے تو لوگ سال کا جائزہ لیتے ہیں. جائزہ تو اپنا لینا چاہیے. جائزہ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو حساب دینا ہے اور اس حساب کے لیے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ احتیاط کرنے کا عزم کرے، عہد کرے، اسباب مہیا کرے کہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ آئندہ نہ ہو. تو چونکہ نشریہ اور میڈیا اصلاح کے لیے نہیں ہے، فحاشی کے لیے ہے اور ان کا کام لوگوں کو بنانا نہیں ہے، لوگوں کو بگاڑنا ہے. اس لیے ایسی کوئی قیمتی بات، ایسا کوئی بیش بہا پروگرام جو وہاں سے نشر ہو بہت ہی مشکل ہے. علماء کرام غریب عیاشی و فحاشی، فسق و فجور سے بچنے کے لیے اس سے دوری واقع ہو گئی. وہ یہ ناجائز، یہ حرام ہے. وہ ٹھیک ہے، تلوار چلانا جائز بھی ہے خدا کے دشمن کے خلاف اور ناجائز بھی ہے اللہ کے دوستوں کے خلاف. چھری اور چاقو سے سبزی کٹتی ہے، گوشت کٹتا ہے، مرغی ذبح ہوتی ہے، ضروریات ہے، زندگی ہے. اسی چھری سے انسان کا گلا بھی کٹتا ہے. حرام ناجائز اور کاٹنے والا جہنمی ہے. تو ایک سخت لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا کہ اگر ان چیزوں کے قریب ہوتے ہیں اس میں علیحدہ آگ ہے اور اگر ان سے دور رہتے ہیں تو ایک علیحدہ دلدل ہے، تباہی ہے اور فساد ہے. اللہ تعالی جو شرائع کا محافظ ہے، دین اور اہل دین کا ناصر اور مددگار ہے، انہی کے لم یزل کارخانوں سے اور خزائن رحمت و انعام سے استغاثہ ہے کہ وہی مسلمانوں کے، علماء کے، دینی مدارس کے، شاعر اسلام کے حفاظت و نصرت کے اسباب پیدا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی تمام معتبرات میں موجود. بخاری میں 20 جگہ آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج رات کو خزائن بھی نازل ہوئے رحمت کے، مہربانی کے.
اور آج رات کو مصیبتیں، فتنے، فسادات، جو امت کو تباہ کرنے کی چیز ہے وہ بھی نازل ہو رہی ہے۔ پیغمبر کو دونوں دکھائے، حالانکہ پاک پیغمبر کو فتنوں کے اور سازشوں کے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا دامن تو عصمت کا ہے، شان عظیم اور کبیر ہے، لیکن آگاہی ان کو بھی دینی تھی۔ صلاۃ الکسوف آپ پڑھا رہے تھے، اور اتنی لمبی پڑھائی ہے کہ یہی لکھا ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی پہلی رکعت میں، سورۃ آل عمران تلاوت فرمائی، سورۃ النساء پڑھی، مائدہ پڑھی، انعام پڑھا، اور پھر آپ نے رکوع کیا۔ اتنا ہی وقت رکوع میں گزارا اور اتنا ہی وقت قوما میں گزارا، اور اتنا ہی وقت آپ نے پہلے سجدے میں اور سجدوں کے بیچ میں اور دوسرے سجدے میں اور دوسری رکعت میں آپ نے اعراف اور انفال اور توبہ اور پھر اتنا ہی وقت۔ صحابہ جو پچھلی صفوں میں تھے وہ گھبرا گئے، کمر دکھ گئی، ان کی سر اٹھا گئے کہ شاید حضرت اٹھے، ہم کو پتہ نہیں، دیکھا کہ نہیں اسی طرح رکوع میں ہی ہے، تو پھر چلے گئے رکوع میں۔ پچھلوں نے سمجھا کہ 2 رکوع ہو گئے، 3 رکوع ہو گئے، 4 رکوع۔ اللہ کے رسول اور نبی تو عبادت کے لیے ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کو کہا کہ واپس جاؤ، کم کراؤ، کم کراؤ، اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا تھا 50 نمازوں کے سے آپ کا مقام 50 کیا 100 سے زیادہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں نے امت کو قریب سے دیکھا، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، صرف 2 وقت کی نماز تھی، فجر اور عصر، اور 2 رکعت، وہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھتے تھے۔ اس نماز میں جس کو کہتے ہیں کسوف، یعنی سورج گرہن کی، اور چاند گرہن کو کہتے ہیں خسوف، اس میں آپ کبھی آگے بڑھتے تھے اور کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا وہ جو آگے بڑھتا تھا اس وقت جنت سامنے لائی گئی، اور میں چاہتا تھا کہ ایک انگور کا خوشہ تو توڑ دوں تاکہ تم قیامت تک کھاؤ، وہ تو خالدین فیہا، ہمیشہ والے انگور ہیں، ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، دوزخ، اور اس میں جلنے والے لوگ نظر آئے، تو میں پیچھے ہٹتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کو صرف عکس نہیں دکھایا گیا، حقیقت دکھائی گئی، تبھی تو آپ کہتے ہیں انگور توڑنا چاہتا۔ تو پیغمبر کو جیسے جنت نظر آئی اور آپ کو جنتوں کی تفصیلات کا علم ہے، اس طرح جہنم میں جلنے والے لوگ۔ آپ نے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں جلتی، فرأیت اکثر اہلہا النساء۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کافر بڑی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، خاون کی بہت ناشکری کرتی، لو احسنت احداہن الدہر، ساری زندگی احسانات کرے ہو، اچھے گزارے اور مزے کرائے ہو، ثم رات من کا شیئن، بڑھاپے میں وہ جوانی نہیں ہوتی، ریٹائر ہونے کے بعد وہ مال کا زور و شور نہیں ہوتا، ویسے بھی عمر پیچھے ہٹتی ہے تو کمزوریاں دکھائی دیتی ہے، اور وہ محاسن اور خوبیاں تو ڈھکتی جاتی ہے، تو یہ کہتی ہے واللہ ما رأیت منک خیرا
استاد کور کے ہمارا خوشحالی رضون لیجیے آپ کے اس گھر میں تو میں نے خوشی کے دن نہیں دیکھے. 1 درجن بچے، یہ 40 سال کی زندگی یہ آپ نے روتے ہوئے گزاری. ناشکر. خاون غیرتی اور عزت کا فرد ہوتا ہے. ویسے بھی مرد عورتوں سے بات نہیں کرتا. کہتے عورتیں باتیں کرتی ہے، مرد کام کرتے ہیں. اس کے ذمہ بہت بڑا کام ہے. وہ کام تو کر ہی چکا ہے، اب وہ باتونی باقی ہے. تو دل تو دکھتا ہے اس کا. یہ دکھائیاں جمع کر کے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں خاون کی رضا بخشش میں بہت ضروری ہے. یا تو ہمیں خالی ممبر و محراب کی زندگی گزر رہی ہے اور اپنے ہاں جو رسوم و عادات دیکھتے تھے، پلتے بڑھتے تھے، تو وہاں باقاعدہ خاون کو کہا جاتا تھا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے، آپ بخشش کر، آپ سے کوئی کمی کوتاہی آپ کی بارگاہ میں کی ہو تو وہ معاف کرنا بہت ضروری ہے. خاون تعالی، خاون تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے. محاوراتی اور عرفی زبان جو بولی جاتی ہے، اللہ کو خاون کہتے، خاون تعالی. تو بہت ادب و احترام خواتین کو کرنا چاہیے. یکفرن العشیر، عشیر کہتے ہیں زندگی ساتھ گزارنے والے کو. میاں بیوی ایک دوسرے کے عشیر ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے، پردہ بھی رکھیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سرتاج و سرخیل ہے، اولیاء کے سر لشکر ہے، متقی اور پارساؤں کا مرجع و ماوا ہے. خیر الخلائق فی الدنیا والآخرہ صلی اللہ علیہ وسلم. شافع الشفعاء یوم الجزاء، امین اللہ علی وحی السماء. لیکن مسئلے تو پیش آتے ہیں. غزوہ خیبر جب فتح ہوا اور بہت غنائم آ گئے اور آپ نے بکروں اور مینڈوں کی جگہ سونا اور چاندی تقسیم کیا، تو بیویاں بھی بشر تھی، انسان تھی، وہ تو انبیاء نہیں تھی. انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقہ میں اضافہ کیا جائے. آپ زندگی اسرت سے گزارتے تھے، ایک احترام سے اور ایک طریقے سے گزارتے تھے. آپ روم اور فارس کے خانوادوں کی طرح عیش و عشرت کے قائل نہیں تھے. آپ کسی کو بہت مال و دولت میں دیکھ کر اس کو کہتے تھے کہ بچو گے کیسے. یہ تو سلیمان علیہ السلام تھے جو اتنے خزائن میں بھی فقیر تھے. بہت مشکل ہے کہ دولت سے آدمی بچ جائے. دولت کی بہت سخت مار ہے اور بڑا تکبر و غرور ہے، نشہ چڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے دور کر دیتی. اور فرمایا کہ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ ایک دن ملے شکر کرو، اگلے دن نہ ملے صبر کرو. شکر اور صبر دونوں مجھے حاصل. علماء کہتے ہیں کہ آپ نے امت کے لیے تو یہ ناجائز نہیں کہا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے بخاری نے باب قائم کیا، باب فضل الفقر والفقراء. فقر اور فقراء تو افضل لوگ. یہ بحث محدثین نے کی ہے کہ ایک غنی شاکر افضل ہے یا ایک فقیر صابر افضل ہے. کہتے ہیں فقیر صابر افضل ہے، اس کی پٹائی کم ہے. اور غنی شاکر کیا شکر کرے گا؟ وہ تو جن کا واسطہ ہے وہ جانتے ہیں غنی مالداروں کو کہ وہ جو بہت اچھے نظر آتے ہیں وہ بھی اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب مقام دیا ہے. کہتے ہیں مقام فقر آپ کا اختیاری ہے، چاہا آپ نے. سلیمان علیہ السلام جو بحر و بر کے بادشاہ ہے، جن اور انس کے کمانڈر ان چیف ہے، ہوا اور فضا پر حضرت کا کنٹرول رہا ہے. حدیث میں قیامت تک کسی کی ایسی حکومت نہیں ہوگی جیسے سلیمان کی. آپ نے فرمایا رات کو ایک جن آیا، شرارت کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا. فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے قدرت دے دی کہ میں اس کو پکڑوں اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں، اور صبح مدینہ منورہ کے بچے اس کے کان ناک کھینچتے رہے. فَتَذَكَّرْتُ دعوت اخی سلیمان، مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. خدایا بادشاہت دینی ہے تو ایسی نہ ہو کہ عمران خان کہے میں نواز شریف سے چھین لوں گا، یا صدر پاکستان تھا یا ایک علاقے کا MNA بنے گا. گل محمد قلو یا خزانہ دا چا خزانہ چا خسوی بادشاہ بھائی. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، اور عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. تو ان کی حکومت ہنسی مذاق خواب کی طرح ہے، اور حکومت میں زیادہ بے عزت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ پیر رکتے نہیں ہے. چوری چکوری اور خاندان اور دوستوں کو آگے پیچھے کرنا. حکومت بہت پرہیز چاہتی ہے، بہت زیادہ. عجیب بات یہ کہ لوگ واقعات مزے کے لیے سنتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں سنتے. ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ گھر میں خواہش کی، یار موسم بھی ٹھنڈا ہے اور ہوائیں چل رہی ہے، طبیعت بھی ایسی ہے، ذرا گرم گرم حلوہ ہوتا. حلوہ ایک لذیذ خوراک ہے، عفیفوں کا قوام ہے. اور بی بی صاحبہ ام المومنین عائشہ کہتی ہے مدینہ منورہ میں کسی کے ہاں میت ہو جاتی تو لوگ ان کو حلوہ کھلاتے تھے. انہا تجم الفؤاد، یہ دل کو جوڑتا ہے. وتذهب ببعض الحزن، غم دور کر دیتا ہے. حلوے پر تفصیل کروں تو یہ جمعہ کم پڑ جائے، اتنے قسمیں بتا دوں. بیٹھے بیٹھے رال گرنا شروع ہو جائے گا، نماز مکروہ ہو جائے گی. حلوہ تو حلوہ ہے، کہتے وہ مولی حلوے کھاتا، حلوے کھائے حلال کے کھائے، مسارات کے نہ کھائے. حلوے کھائے سنت کھائے، گھر کے کھائے، دوستوں کے بدعت اور شرک کے حلوے نہ کھائے. وہ تو سین کیا ہے. تو گھر والوں نے کہا ابو بکر صدیق کہ ہو جائے گا، پک جائے گا. اچھا، بڑے حیران ہوئے. حلوہ پکا، حضرت کی خدمت میں لایا گیا، اور حضرت نے بہت شوق سے تناول فرمایا کہ یار 2-4 نوالے لیے ہوں گے، وہ حلوے کھانے کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے تھے. مشرق اور مغرب تک دین پہنچانا تھا. پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے؟ بی بی نے کہا کہ آپ کو 30 درہم ملتے ہیں بیت المال سے، خلافت کی وجہ سے، کیونکہ آپ خلیفہ ہے، مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں. ہمارا گزارا 28 سے ہو جاتا ہے، 2 درہم بچتے. آپ نے خزانے کے وزیر میر منشی کہلاتا تھا، اس کو بلایا کہ اگلے مہینے سے 28 کرو، ہمارا گزارا 28 سے ہو سکتا. داتا دی نگریوں پہ حاضر ہونے والے اور من دودھ پاڑنے والے سومر، شرم کرو، تمہارے داتا سے کیا واسطہ ہے؟ داتا بہت اچھا تھا، داتا تو داتا تھا، واقعتاً اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھی، لیکن آپ تو اس ڈب پہ چلنا نہیں چاہتے. گزارا بھی سیکھنا چاہیے نا. تو اگر گزارا سیکھ لیا جائے
تو پھر زندگی حیا کی گزرے گی، تہذیب کی گزرے گی، حرام خوری کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا۔ اور اگر آدمی گزارا نہ سیکھے اور عیش سیکھے اور فرد سیکھے اور غرض سیکھے، یعنی زیادہ سے زیادہ کھانا اور جمع کرنا، تو زیادہ جمع کرنے والا مشکل ہے کہ حلال خور ہو جائے۔ دنیا داری اور دینداری دے لرے لرے، ہما دنیا دار سڑے دیندار لیدل نہ رہے۔ دنیا داری اور دینداری میں بہت فاصلہ ہے۔ جو بہت زیادہ دنیا دار بنتا ہے مشکل سے دین محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو دنیا کی زندگی جو ہماری ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ مختلف اسکرینوں پہ میڈیا میں سال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو سال گزر گیا جس کی آخری تاریخ ہے یہ کیسے تھا۔ کسی اینکر سے پوچھا جائے کہ کبھی نماز پڑھی ہے تم نے؟ 13 سال کیا تھا؟ 13 سال تو وبال ہے۔ فرض نمازیں جو دن میں 5 دفعہ ہے، اس کا رواج ہی نہیں یہ پوچھنے کا۔ کسی مہمان سے آپ پتہ کر لینا کہ فجر ٹائم پہ پڑھتے ہو، فجر جماعت سے پڑھتے ہو۔ آپ یہ فکر ضرور کریں گے کہ اچھا اکرام ہو جائے، سنت طریقہ ہے اور بہت یہ ٹھیک ہے، یہ سنت سرانکوں پر ہے، یہ زندگی اور عزت کا حصہ ہے، لیکن مذہب سب پہ غالب ہے۔ اور دین اور اسلام جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے، وہ بھی یتیم مسکین نہ چھوڑا جائے، دریافت کیا جائے کہ قرآن کہتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کی نماز تو خالص قرآن ہے۔ فجر کی نماز میں تو تلاوت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کا نام قرآن الفجر رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں اگر قرآن کا ذائقہ اور حلاوت و لذت دیکھنی ہو، فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤ۔ احسن مسجد میں سجدہ و دہر، جو پیغمبر کی دائمی سنت ہے۔ یعنی جمعے کی نماز میں آپ نے اعلیٰ و غاشیہ بھی پڑھی، جمعہ و منافقون بھی پڑھی، قاف اور قمر بھی پڑھی، ہر نماز میں آپ سے قرات بدلی ہوئی ثابت ہے، لیکن جمعے کی فجر میں آپ سے سوائے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی، نہیں ہے ثابت۔ علماء حدیث اور فقہ میں امام ابو جعفر طحاوی اوسع علما واکثر اطلاعا واطول باعا فی الاحادیث والآثار والاسانید، لیکن وہ بھی بے بس ہو گئے، تلاش میں تھے کہ حضرت نے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی پڑھی ہو، نہیں مل سکی۔ قیاس سا کیا، والقیاس عند الاثر یرد، حدیث کی موجودگی میں قیاس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معجم الصغیر طبرانی 180-181 صفحے پر اصح فی الباب حدیث نقل کی ہے، اور اس میں ہے وکان یدیم ذالک، حضرت یہ قرات ہر جمعے کی فجر میں ہمیشہ کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، لوگ نماز نہیں پڑھتے اور مولوی سنت قرات نہیں کرتے، فتشابہ کلتاہما نجلاؤ، اور ایک مولوی کو جوش آیا تھا، صف کو دیکھا ننگے سر کڑے تھے، کہا سر ڈکو، کہا کیوں؟ کہا سنت ہے، کہا پگڑی بھی سنت ہے، آپ نے نہیں باندھی، جلدی نماز شروع کرے، اللہ اکبر، آئی بغزری تاکہ دا غار نہ میں تمہارے ذلیل بولے ہوئے، اب آپ کو ہم مولانا زرولی صاحب نہیں بننے دیں گے۔ مجھے پتہ چلا، میں اگلے دن مغرب میں چلا گیا، لوگوں نے کہا آج ہم سب سر ڈکیں گے، اور آپ کا تو ادنا شکریہ ہے، دیکھیں بغیر کچھ کہے لوگوں نے کہا آج سر ڈکنا، اور آئندہ بات کرتے آپ یہاں کبھی کبھی نماز پڑھانے آیا کریں۔ یہ کوئی میری تعریف نہیں ہے، میں کیا چیز ہے، ایک طالب علم درجے کا آدمی، یہ فرائض منصبی یہ ہم عوام کے لیے تھوڑا ہی کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے، نبی کی سنت۔
100-150 مساجد کراچی میں جن ائمہ سے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ فجر میں الف لام میم سجدہ جمعے کی فجر میں اور سورۃ دہر پڑھے، جتنی باتیں اس نے کہی الحمدللہ سب کا علمی جواب دیا، اسی وقت مان گیا کہ پڑھنا ہے، پر شروع کر دی۔ میں نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ عرب کو کچھ کہوں، لیکن یہ جو ائمہ وہاں ڈھیلے ہو گئے نا، اور مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ میں 20-30 دفعہ کیا ہوں، اور دونوں جگہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی جاتی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ہے وہاں، وہ مجھے کہتا ہے یارا یہ حذیفی ہر جمعہ کو لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، لوگوں کا بول نکل جاتا ہے، کون سی لمبی صورتیں پڑھتا؟ کہنے لگا سجدہ و دہر۔ میں نے کہا وہ تو سنت قرات ہے، حذیفی صاحب کیا کرے؟ تو نبی کی سنتوں کا پابند ہے، سنت تو عین زندگی اور روح ہے۔ جب میں نے تقریر کی سمجھایا تو وہ بزرگ کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں، آئندہ بہت شوق سے شریک ہوں، معلوم نہیں تھا غریب۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں قرات آئی ہے کہ آپ کبھی کبھی پہلی رکعت میں 100 آیات اور دوسری میں 60 پڑھتے تھے، فجر میں 160 آیات ہو گئی، اور کبھی پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، 100 ہو گئی، اور یہ دونوں ملا کے 61 ہے الف لام میم سجدہ۔ تو میں نے کہا یہ تو تیسرے درجے کی قرات ہے، یہ جو آپ نے ڈراؤں بازی شروع کی ہے کہ بہت لمبی ہے، وہ لمبی تو نہیں ہے، لمبی تو 100 اور 60 ہے، لمبی تو 60 اور 40 ہے، یہ تو دونوں ملا کر کے 61 ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کچھ کمی ہم میں آئی ہے اور ہم بے توجہی کر رہے ہیں، اور اس سے جرأت پیدا ہو گئی لوگوں میں بھی، اور لوگ ہمارا سرمایہ ہے، لوگ ہمارے غیر نہیں ہے، یہی ہمارے بھائی ہے، یہی امت مسلمہ ہے، انہی میں لال و جوہر پیدا کرنے ہیں، ان کی روحانیت پر اور ان کے ایمان پر آفرین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ آدمی جب فصل لگاتا ہے زمین میں اور اس کو ٹائم ٹائم پر پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، گڈی لگاتا ہے، ساری خدمت فصل کی کرتا ہے، پھر فصل لہلہاتی ہے، کھیت بھر جاتا ہے، تو وہ کیسا خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی محنتوں کا خیال نہیں، کہ وہ کہتا ہے بس اللہ کا خاص فضل ہے، دیکھو میری فصل کتنی اچھی ہو گئی، اور جب کچھ نہ کرے تو کہتے ہیں میرے ہاتھ سے اجاڑا ہو گیا۔ عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زما جون اور جدوجہد میں لکھا ہے، جن کتابیں لکھا ہے، تو لگتے ہی نہیں کہ ایک عام لیڈر ہے دنیا کو، تو ایسا لگتے جید عالم، خدا رسیدہ بزرگ، اللہ سے ڈرنے والا، خدا اور رسول کو ماننے والا آدمی، ایسی کتاب۔ نیشنلیان اگر یہ کتاب صحیح طرح دیکھے تو یہ مسلح اور مسجد سے نکلیں گے نہیں، ایسی بہترین کتاب ہے، دئی غریبانہ پر سخاوت۔ تو اس کتاب میں وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اعمال کا جائزہ کس طرح لیا جاتا ہے۔ وہ بعض علماء شیخ الہند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جو بھی فرماتے تو پٹیل صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد، جواہر لال، موتی لال گاندھی جی، وہ آپس میں کہتے ہیں حضرت مولانا محمود الحسن نے کہا ہے، کیا کریں، مان نہیں پڑے۔ اس کتاب سے علماء کا کتنا ادب معلوم ہوا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ میں بیت المقدس گیا، عبدالغفار خان کہتے ہیں اپنی کتاب میری زندگی اور جدوجہد میں، تو وہاں جب میں سرسبز زمین دیکھتا تھا، وہ باغ دیکھتا تھا، وہ باغیچہ دیکھتا تھا،
میں پوچھتا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ فلاں یہودی کی ہے، اس نے خریدی ہے۔ اور جب اجاڑا دیکھتا تھا، جنگل دیکھتا تھا، کیکر و جھاڑیاں، پتہ کرتا تھا کہ یہ فلاں مسلمان کی۔ کہ میں نے وہاں کے علماء سے جا کے، مسجد کے ائمہ سے، خطباء سے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ یہودیوں کی زمینیں آباد ہیں اور مسلمانوں کی زمینیں اجڑی ہوئی ہیں۔ تو کہ وہ جیسے جہان چھڑانے والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے تھے بس امام مہدی آنے والے ہیں، یہودیوں سے لے کے ہمیں دے دیں گے، یہ بناتے رہے، یہ ہمارے لیے بنا رہے۔ تو امام مہدی پتہ مناست عبدالغفار خان کہتے ہوئے زمین دا وطن دا مولیان دا روٹی خوارہ دے نے غلط خبریں شروع کرے۔ امام مہدی کی آمد برحق ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کا راج بھی ہوگا، کفار اور یہود پکڑے جائیں گے پٹ، لیکن اس کا اس طرح استعمال کرنا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، بہت نامناسب بات ہے۔ چنانچہ عبدالغفار خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ناموزون خبر، وہ ذلت آمیز اطلاع اور وہ مسلمانوں کے زندہ زمین میں دھنسنے کی اطلاع میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنی کہ آج فلسطین اور القدس پر یہود قابض ہو گئے۔ کہ یہ 70 سال پہلے میں نے دیکھ لیا، اس کی عمر زیادہ تھی نا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ میں وہاں رہا اور میں نے وہاں کی عربی سیکھی، اور میں لوگوں سے تقریریں کرتا تھا کہ بھائی اپنی زمینیں آباد کرو، ان یہودیوں کو نہیں بیچا کرو۔ انہوں نے کہا واہ، امام مہدی بس آنے والے ہیں اور وہ ان سے لے کر کے ہمیں ویسے ہی دے دیں گے، اور امام مہدی تمہیں دیں گے تو تم رکھ ہی نہیں سکتے ہو، صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ میں اکثر علماء کو کہتا ہوں کہ عبدالغفار خان کی کتاب مطالعہ کرو، ذرا عقل آ جائے گی، شعور پیدا ہو جائے گا کہ دنیا کتنے ڈانگ میں ہے، کتنے حصوں میں ہے۔ الحمدللہ جائزے کے لیے تو بہت کچھ کافی ہو سکتا ہے، اور ذرا سی بات بھی کافی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں امیر تیمور لنگ جو کہلاتا ہے نا، اس کو بڑی سخت شکست ہو گئی تھی، فوج بھی تتر بتر ہو گئی تھی، اور یہ بھی ہمت ہارا ہوا تھا بالکل کہ مزید جہاد نہیں کر سکتا، حالات بہت خراب ہیں۔ تو یہ کہیں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک چوینٹی ایک روٹی کا بھورا ہسو سے ایک ٹکڑا چھڑانا چاہتی ہے دیوار پہ، وہ چھڑتا ہی نہیں، وہ اسے نیچے گر جائے، پھر آدھے تک لے جائے، پھر وہ بھورا جو ہے روٹی کا ٹکڑا چوینٹی کے منہ سے نیچے گر جائے، پھر نیچے آ کے اخیر میں اس کے ٹکڑے کیے اور 4-6 دفعہ میں اس کو لے گئی۔ تو امیر تیمور اٹھ کے بیٹھ گئے، اب تیمور غیرت پیدا کرو، اس چوینٹی سے بھی آپ کی ہمت کم ہے۔ اب جو اس نے حملہ کیا دشمن پر، اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا، ایک چوینٹی سے اس کو سبق حاصل ہوا کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ آج کل مغاربہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہوئے، امریکہ برطانیہ سب نے اس کے خلاف پہلی مرتبہ ووٹ استعمال کیا ہے اور ان کی آبادکاری پر اعتراض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں بیت المقدس ان کمبختوں سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کو ہمت دے کہ وہ صحیح طرح شاعر کی حفاظت کر لیں، مساجد کی، مدارس کی، اسلامی روایات کی۔ میں اس لیے زیادہ سیاسی باتیں، مجھے سیاست آتی بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس لیے سیاست سے پہلوتہی اختیار کی کہ اس کا بہت بڑا سینہ چاہیے، بڑا دل چاہیے۔ مولانا ہمارے کیا کیا باتیں ان کے بارے میں لوگ کرتے، توبہ، یہ ہم فقیر عاجز کہاں سن سکتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھی تبلیغی بھائی ہے، اس گلی سے نکل کر اس میں آ جاتے ہیں، 4 چلے جاتے ہیں، واپس 1 آ جاتا ہے، 3 اپنے گھر واپس چلے جاتے، تبلیغ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبلیغ کے لیے نکل رہے ہو، سب سے مشکل کام روئے زمین میں تبلیغ ہے، یاد رکھو۔
یہ ایک ہی چیز ہے تقریباً. سیاست والے تو چندہ مانگتے ہیں، یہ تو بندہ مانگتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بس تھوڑے پیسے ہماری جماعت کو تنظیم کو دیا کرے، آپ ہمارے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں تو ساتھ چل. یہ زیادہ سیاستدان ہے، لیکن بڑے طریقے سے کسی کو محسوس نہیں ہونے دے رہا ہے. جب آدمی ساتھ جائے گا تو سب کچھ اس کا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا اتخذ قلنسوتک من حدید ونعلیک من حدید وعصاک من حدید ثم تطرق على سبل الحدید وعازم بالحدید. ٹوپی لوہے کی بنا لو اپنے لیے کہ اس کے میلے ہونے اور پٹنے کی فکر نہ ہو، تبلیغ کے لیے جا رہے ہو. لاٹھی لوہے کی بنا لو، یہ نہ کہے جی لاٹھی ٹوٹ گئی اس لیے گھر آیا ہو. اور جوتے بھی لوہے کے بنا لو اور ارادہ بھی لوہے کا کرو. اور لوگوں کی طرف سے تکلیفیں جو آتی ہے سینہ بھی لوہے کا فولاد کا بناؤ. اب جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کمزور اعمال یہ جو بہت ہی زیادہ کمزوری کا شکار ہے. ہم خود تبلیغ والے تو ایسے آئینہ ہے. رحمان بابا اپنے دیوان میں کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے کوئی کام نہیں، میں اپنے آپ کو جو نصیحت کرتا ہوں نام ادھر کا ادھر کا لیتا، حقیقت اپنا غم رو رہا ہوں. اتنی کمزوریاں اتنی عاجزیاں ہم میں آ گئی ہے. انگریزی حساب سے سال پورا ہو یا اسلامی روایات سے سال پورا ہو، لیکن انسان کو متوجہ ہونا چاہیے. مردرا باید کے گیرد اندر گوشت ور بے نشتست پند بر دیوار. عقل مند کو چاہیے کہ نصیحت لے اور اپنے آپ کو وقت پر سنبھالے. حدیث میں ہے السعید من توسل بالکتاب والسنہ، اور والسعید من تزاد للآخرہ. سعادت مند وہ ہے جو قرآن و سنت کو لائے ہے، عمل بنائے. سعادت مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس جیسے عظیم حقیقت سے ہماری غفلت اور بے توجہی ہے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى
الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الأسماء الحسنى وهو الله في الأرض إله وإله في السماء تبارك جل وعلا. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه النجباء الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمته. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازوں کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے گننے ہیں، اس میں بائیں ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے. اس طرح یہ تسبیح کے دانوں سے بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کی تصریح آ چکی ہے کہ یہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہی گننے ہیں. تسبیحات یا تسبیح کے دانے وغیرہ ویسے ٹھیک ہے، جائز ہے، ثابت ہے، لیکن نمازوں کے بعد جو مسبحات ہیں 33 و 34 و 40 و 33 یہ انگلیوں کو دیکھ کے آپ نے کہا انتم مستنطقات و مسئولات، یہ ہاتھ دائیں اور اس کے پوروں سے سوال ہونے والا ہے، تو وعقدنا الاناملہ اس سے گنا کرو. کیا بات درست ہے کہ کوئی شخص تبلیغ پر جائے اور موت ہو جائے تو اس صورت میں وہ جنتی ہے؟ ہر مسلمان جو ایمان پر پڑے گا وہ جنتی ہے، تبلیغ میں جائے یا نہ جائے.
گھر پر بھی کلمات سنت پڑھ کر باوضو نماز اور حرام و حلال کا امتیاز کر کے جو مرے گا شہید مرے گا انشاءاللہ. مسجد کے لیے آتے جاتے وقت حدیث میں ہے تم گواہی دو کہ یہ جنتی ہے. تبلیغ بھی اچھے اعمال میں سے ایک عمل ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی عمل ہے. اگر کوئی شخص اس تبلیغی کے جنتی ہونے کا منکر ہو، اس کو پتا ہوگا کہ یہ بے ایمان تھا، ایسے تبلیغ اپنے لیے ڈھال بنایا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بینکر کہتا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ سودی کھاتے میں کھولے اور حاصل شدہ سود کی رقم اپنے استعمال میں نہ لائے بلکہ بغیر کسی ثواب کی نیت سے سماجی کاموں کے لیے. یہ کون سی بات؟ سود کو پروان تو چڑھا رہا ہے. حضرت اس دعا کو صحیح الفاظ زیر و زبر کے ساتھ تعلیم فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن نہیں حزن. واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. حزن بھی مصدر ہے لیکن یہاں بلیغ جو حزن ہے. اگر ایک شخص نے نظر مالی کی، اگر اللہ نے بیٹا دیا تو مسجد کے میں اذان کے لیے بیٹری دوں گا، اللہ نے بیٹا دیا تو اب یہ بیٹری خرید کر مسجد میں دے دیا کرے. خود اس نے نظر مانی ہے، پوچھ مجھ سے رہے. جو نظر اس نے مانی ہے اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا. گناہ کبیرے کا مرتکب ہوگا باوجود توفیق کے نظر پورا نہ کرے. میرے نانا جان کچھ عرصے پہلے کہیں چلے گئے، تقریباً 4-5 سال ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ زندہ ہے مگر روپوش ہو گیا. اچھا، تو چمچہ لکھا ہوا ہے. کیا کوئی ایسا عمل جس سے مجھے سے میرا کیا کام ہے؟ یہ تو کسی جادوگر سے پوچھو. یہ اعتراض کر سے کیا جاتا ہے کہ علماء نے ہمیشہ نئی شے پر اعتراض کیا. اس طرح نہیں ہے. تو آپ لکھ رہے ایسے فضول بات لکھ رہے. علماء دین جب جان لیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے تو حکم لگاتے ہیں، پھر جب تفصیلات آ جاتی ہے اور اس میں وجوہات آ جاتی ہے تو حکم تبدیل کر لیتے ہیں. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہوا ہے. اور آپ سے ایک جوان نے پوچھا تھا کہ حالت صوم میں بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے. اور ایک بوڑھے نے پوچھا تو آپ نے کہا آرام سے سویا کرو. مطلب یہ ہے کہ جوان سے اندیشہ ہلاکت تھا، بوڑھے بزرگ سے نہیں تھا. تو افراد اور حالات کے مطابق احکام بدلتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ میرا نہ بھول جائے تو اس سے سب سے نماز ہو جائے گی. یہ ہو جائے گی. دوران نماز نیت تبدیل کرنا کیسا ہے؟ ہدایہ میں ہے فہیہ، جو نیت باندھی ہے وہی ہے. کیا تحیات میں شہادت انگلی ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے؟ نہیں، آہستہ آہستہ موڑ دے، نیچے کر لے. کیا قمیص کا اوپر والا بٹن کھلا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، ثابت ہے حدیث میں. کیا آدمی کا پتہ نہیں کیا نظر آنا چاہیے، سمجھ سینہ نظر آنا چاہیے، یہ مجھے معلوم نہیں. ہم نے ہمیشہ اپنے اسکول میں استاد سے یہ سیکھا ہے کہ گریبان بند رکھے. استاد بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ. صحیح بات یہ ہے کہ مرد کے بٹن پٹیاں یعنی بٹن گریبان کے کچھ کھلے ہو، تاکہ وہ حدیث جس میں حضرت کا گریبان کھلا دیکھا گیا اور ان صحابہ نے مرتے دم تک گریبان بند نہیں کیا. اور حضرت شیخ الحدیث اس کے نیچے لکھتے ہیں ان بزرگوں کے عشق رسول کی بدولت آج یہ سنت زندہ ہے. تم نے اور تمہارے اسکول کے ٹیچروں نے تو سنت مان رڑی. میں 8 مہینے سے بے روزگار ہوں. مہربانی کر کے اللہ پاک آپ کو اچھا کام دے. استغفار کی کثرت کرے. مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے؟ جی ہاں. میکائیل نام رکھ سکتے ہیں. غیرت ہو تو اسرائیل رکھو تاکہ پتہ چلے. میکائیل و اسرافیل تو آسان ہے، یو پک اسرائیل کے یہ پتہ تو بولے. جماعت اشاعت و توحید والے کے عقائد کیسے ہیں ان سے پتہ کرو تو بہتر ہو. کیا بغیر وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ منع ہے.
ایک اور جگہ سے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے، کھول کر تلاوت کریں گے. بہرحال بغیر وضو کے مس سے مصحف حرام ناجائز ہے، یاد سے پڑھ سکتے ہیں. ایک عالم نے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں حجر اسود و غلاف کعبہ کو نہیں ہاتھ لگائے کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ خوشبو کی وجہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے. احرام کھل جائے اس کے بعد چوم لے، کوئی ضروری تو نہیں کہ احرام ہی میں چومتے رہے. بدعتی کہتے ہیں یہ دیوبند یہ ہے وہ تو جو کہے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کرے اور بدعت سے توبہ کرے، دیوبند کے ناپے بعد میں. کچھ لوگ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود شریف صاف نہیں پڑھتے، جلدی جلدی پڑھ لیتے. آپ صاف پڑھا کریں تاکہ آپ بہت جلدی نہ ہو. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پختونوں میں بھی انبیاء گزرے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے آئے. کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، لیکن اجتہاد بھی کافی ہے. جھینگا کے حرام ہونے کی دلیل قطعی یہی ہے کہ وہ مچھلی نہیں ہے، یہی کافی ہے. ہماری بچی آمنہ جو کہ اسپتال میں ہے، اللہ اسے زندگی اور صحت نصیب فرمائے. میں مالی مشکلات کا شکار ہوں، اللہ آپ کی مشکلات دور فرمائے. لکھا ہے استاد الاساتذہ مولانا فاروق شاہ صاحب جو یہاں قریب میں ایک ادارے میں مدرس تھے، دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے، حضرت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جو اہل حق کی خدمت انہوں نے کی ہے، عمر بھر تدریس فرمائی، تعلیم فرمائی، واعظ نصیحت کی، توحید و سنت کے ڈنگ کے بجائے، اللہ ان کے لیے زاد آخرت بنائے. اور ان کی وفات پر جو دکھے ہوئے غم گسار ہے، اللہ ان کو صبر و اجر نصیب فرمائے. روئے زمین پر اور پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان ایمان پر مرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نستغفرک و نسألک السلام والعافیہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات و بیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ و منک الرہبہ. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت دے، جو اسپتالوں میں اللہ انہیں شفا یاب فرمائے، جو ایمان اور علم پر انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلی درجات نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.